اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، علماء کرام نے تحریر کیا ہے کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں یہ انسان کی زندگی کے مراحل کی طرح ہے کہ جیسے انسان کی زندگی مختلف مراحل پر مشتمل ہے اور وہ ان مراحل سے ہوتا ہوا موت کی وادی میں جا پہنچتا ہے، تو ان مہینوں کا جو فلسفہ ہے وہ بھی انسان کی زندگی کے انہیں مراحل کی طرح ہے کہ جیسے انسان پہلے نومولود ہوتا ہے، شیرخوار ہوتا ہے، پھر انسان بچپن کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد لڑکپن اور پھر جوانی، اور اسی طرح پھر بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا ہر مرحلہ اور ہر دور، جو پہلا دور ہے آنے والا دور، اس سے زیادہ انسان مضبوط ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ پہلے والے مرحلے سے جب دوسرے مرحلے میں آتا ہے تو زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ گویا انسان کے اندر ایک نشو و نما کا عمل جاری رہتا ہے۔ انسان سابقہ مراحل سے جب گزرتا ہے اور آگے قدم بڑھاتا ہے تو اس کے اندر طاقت اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سال کے مہینوں کے اندر بھی ہے کہ ہر ماہ کے بعد انسان کے اندر ایک روحانی طور پر تکامل اور روحانی کمال پیدا ہو۔ جیسے انسان جسمانی کمال حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کے مراحل میں، اسی طرح ان مہینوں کے اندر انسان روحانی مراحل طے کرتا ہے اور اسے روحانی طور پر تکامل کی طرف جانا چاہیے۔ ماہ مبارک رجب کہ جسے رمضان المبارک کا مقدمہ بھی قرار دیا گیا ہے، ماہ رجب اور ماہ شعبان کو، کہ یہ رمضان المبارک کی تیاری کے مہینے ہیں کہ اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ معنوی اعتبار سے یعنی رمضان کی تیاری 2 ماہ پہلے ہی شروع کر دے، تاکہ جب ماہ مبارک رمضان آئے تو انسان روحانی طور پر بلند ہو چکا ہو اور اس کے اندر ایک طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو چکی ہو، تاکہ وہ ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں کو وہ اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ تو ماہ مبارک رجب، اس کی بھی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کیونکہ پروردگار عالم نے اپنے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت کے مہینے کہا ہے، جن میں 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ ان میں رجب المرجب ہے۔ گویا ماہ مبارک محرم میں جو امن و امان ختم ہوا تھا، پروردگار عالم نے جس حرمت کو ختم کیا تھا وہی حرمت اب اول رجب سے شروع ہو رہی ہے۔ تو واقعاً یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ، اس کی قید میں اگر کوئی قیدی ہے اور اس نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہوا ہے، تو اب اس قیدی کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں آتا، کیونکہ ہر وقت وہ تیار رہتا ہے کہ کسی وقت بھی بادشاہ مجھے اپنے دربار میں بلا کے مجھے موت کی سزا دے سکتا ہے، یا میرے ان جرائم کے بدلے میں کوئی بھی مجھے سزا دے سکتا ہے۔ لیکن جب اس قیدی کو بادشاہ اپنے دربار میں بلائے اور اسے امن کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھمائے، تو اس
مجرم قیدی کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو واقعاً ہم جو سارا سال گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو ماہ مبارک رجب جو کہ امن کا مہینہ ہے، جسے پروردگار عالم نے حرمت کا مہینہ کہا ہے، تو اس میں پروردگار عالم کے مجرم انسانوں کو امن کا پروانہ پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس امن کی صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس ماہ مبارک کے جو اعمال ہیں، اس ماہ مبارک کے مخصوص اعمال بھی ہیں، اور ایک عمل جو ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ ماہ مبارک رجب کے اول میں غسل کرو، اور اس کے اوسط یعنی درمیان میں غسل کرو، اور آخر رجب میں غسل کرو۔ تو جب انسان یہ غسل بجا لاتا ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ایسے گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے خارج ہوا ہو، یعنی آج ہی گویا اس کی ولادت ہوئی ہو، کہ اس کے ذمے کوئی گناہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، جو یہ 3 غسل اول اور وسط اور آخر ماہ رجب میں غسل کرتا ہے۔ اور اس کے جو اور فضائل کے یکم رجب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو ثواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اول رجب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو پروردگار عالم اسے حتماً بخش دے گا۔ تو واقعاً یہ اس ماہ، کیونکہ عرض کیا کہ یہ مہینہ امن و امان کا مہینہ ہے، تو اس کے پہلے دن سے ہی امن کا پروردگار عالم نے پیغام دیا ہے کہ جو شخص بھی اس یکم رجب کو امام حسین کی زیارت کرے گا تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے طفیل پروردگار عالم اسے ضرور بخش دے گا۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک رجب میں اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس مہینے کے اندر ہم پاکیزگی و طہارت حاصل کریں، تاکہ اس اللہ کے مہینے میں ہم اللہ کی رحمتوں برکتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔